السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پر جبل حبشی نامی پہاڑی پر بنایا گیا یہ محل، جسے وہاں کے مقامی لوگ دجال کا محل کہہ کر پکارتے ہیں، بلا وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا اثر و رسوخ اور داخلہ پوری دنیا پر ممکن ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ جب بھی وہ یہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے تلواریں لیے ان شہروں کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور اسے داخلے سے روکیں گے۔ لہٰذا دجال مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، جہاں سے وہ مسجد نبوی کی روشنی کو دیکھے گا، مگر شہر کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ دوستوں، مزید اس بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دوستو، دجال کے ان منتظر لوگوں نے یعنی الومناتی اور فری میسن نے اپنی پہچان کے لیے مختلف سمبلز رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور سمبل ایک آنکھ اور تکون ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ مختلف ٹی وی شوز اور سیلیبریٹیز کے ذریعے یہ سمبل لوگوں کو دکھا کر اتنے عام کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے اتنے عادی ہو جائیں کہ انہیں یہ بات عجیب اور پراسرار نہ لگے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈالر کے نوٹ پہ موجود پیرامڈ پر پڑی ایک آنکھ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پیرامڈ کے ٹاپ پہ جو لوگ موجود ہیں، یعنی کہ ایک آنکھ والے، وہ تمام نچلے طبقے اور وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ٹاپ پر موجود لوگ وہی ہیں جو دجال کی آمد کے لیے تمام نظام اور دنیا پر مکمل کنٹرول کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ آج کئی مسلمان ممالک الومناتی اور فری میسنری جیسی شیطانی تنظیموں کے منصوبوں کا شکار ہو کر ان کے اثر و رسوخ میں بھی آ چکے ہیں۔ ان تمام مسلمان ممالک میں سعودی عرب، جو کہ باقی مسلم ممالک کے لیے ایک رول ماڈل ہے، مگر اب وہاں پر یہ زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ کھلے عام اب وہاں الومناتی کے سمبلز کو دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ سمبل ظاہر کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا نظام جانے انجانے میں ان شیطانی تنظیموں کے اثر و رسوخ میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات کو آپ ایک مرتبہ اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ حتیٰ کہ سعودی پولیس کا لوگو بھی ایک بلیک آئی ہے۔ اس کے علاوہ پیرامڈ سکیم بھی آپ کو ہر لوگوں میں دیکھنے کو ملے گی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو جھوٹے مسیح دجال کی آمد کے لیے ان شیطانی تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سعودیہ میں اب اس کی سب سے بڑی مثال محمد بن سلمان ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے اپنا ملک امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کرتے جا رہے ہیں، اور ماڈرنزم کے نام پر جو بے حیائی سعودی عرب میں پھیل رہی ہے وہ بھی اب کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ خود غور کریں کہ اگر سعودی عرب کا مکمل نظام اگر واقعی اس کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا تو اس تمام سسٹم کو اپنے اسلامی کلچر اور روایات کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان شیطانی سمبلز اور علامات کو جو کہ واضح طور پر اسلام کے اندر شیطانیت سے جوڑی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کی کیپٹل ریاض میں واقع یہ بلڈنگ ایک مکمل پیرامڈ ہے، جس کے ٹاپ پر ایک آئی بال کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس عمارت کے سٹرکچر کو مکمل طور پر دیکھیں تو ایک ڈیول ہارنز یعنی شیطانی سینگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اب کیا یہ محض کوئی آرٹ ہے یا صرف ایک اتفاق، یا پھر کیا اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کے نقشے سے لے کر اس کی تعمیر تک اس کی سپرویژن کسی نے نہیں کی ہوگی؟ آپ خود غور کریں اس بات پر۔ سعودیہ میں اور بھی اس طرح کی بے شمار عمارات بھری پڑی ہیں جو ان شیطانی علامات کو ظاہر کر رہی ہیں، لیکن ہم مسلمان یا تو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور انہیں دیکھنا نہیں چاہتے، یا ہم تک اس تعلیم کو پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا اور ہم اندھوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، مدینہ سے باہر کچھ ہی فاصلے پر ایک پہاڑی پر تعمیر کیا جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ بھی مکمل طور پر ٹرائی اینگل اور پیرامڈ سے بھرا ہوا ہے، اس کو دجال کا محل کہا جاتا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کو بنانے سے روکا گیا ہے اور نہ اسے اس نقشے سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر بنانے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ اس محل کو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جہاں سے گزرنا کسی بھی شخص کے لیے منع ہے۔ یہ محل فی الحال تو ویران پڑا ہے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ دوستو، سعودی رائل فیملی امریکہ اور اس کے پس پردہ فری میسنری اور الومناتی کی وفادار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سب سے پہلا فورن ٹور جو اس نے کیا وہ سعودی عرب کا ہی تھا، جس میں یمن کے خلاف لڑائی کے لیے اسے ہتھیار بیچے گئے
اور اسی دورے کے بعد محمد بن سلمان نے بڑے بڑے سعودی شہزادوں کو قید کرنے کے بعد انہیں 2017 میں مکمل طور پر منظر عام سے غائب کر دیا اور اپنے خلاف لکھنے والوں اور بولنے والوں کو پھانسیوں پر لٹکانا شروع کر دیا۔ اس بارے میں مزید آپ محمد بن سلمان والی ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ اس دورے کے بعد سعودی عرب نے اپنے قطر کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، عورتوں کو ڈرائیونگ کی آزادی، میوزک اور کانسرٹ کی اجازت دے دی گئی، سپورٹس ایونٹس اور نائٹ کلبز کا افتتاح کیا گیا، حتیٰ کہ پورا مغربی نظام سعودی عرب کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا گیا۔ 2017 میں حرم شریف کے اوپر ایک ریٹریکٹیبل روف بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، جسے امبریلا پروجیکٹ کا نام دیا گیا، جس کے مطابق 2 سفید کرو پینلز ایک دوسرے کی طرف بڑھ کر جڑتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں تاکہ نیچے موجود تقریباً 1 ملین لوگوں کو سایہ فراہم کر سکیں، اور اس کا ماڈل بھی ایک 1 سینگ آئی والا تھا، یعنی کہ ہمیشہ دیکھنے والی آنکھ، جو کہ شیطان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے۔ یہ سمبل اتنے عام دیکھنے کے بعد اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نظام پس پردہ کسی کے اثر و رسوم میں چل رہا ہے۔ دوستو، دجال دجل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے مکر و فریب۔ ہم مسلمانوں کو لگتا ہے کہ دجال دنیا والوں کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا جیسے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے، لیکن دوستو اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو اللہ کے رسول بار بار اپنی امت کو اس فتنے سے کیوں ڈراتے اور دجال کو قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ کیوں کہتے؟ در حقیقت اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیے جائیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو یہ اتنے اچھے کام بھلا کیوں کر رہا ہے۔ اور دوستو، آج کل کا میڈیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ لمحوں میں کسی برے شخص کو اچھا اور کسی اچھے شخص کو برا بنا کر دنیا والوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہی کام میڈیا دجال کو ہیرو اور مسیحا بنا کر رکھنے کے لیے جی جان لگا کر کرے گا۔ اور دنیا کا 95% میڈیا تو ویسے ہی ان خفیہ تنظیموں کے کنٹرول میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان گمراہ ہو کر دجال کے فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ دوستو، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کثرت سے استغفار کرنا، ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، پختہ ایمان رکھنا اور خود کو باقی دنیا سے آئسولیٹ کر لینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔